صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ ڈر گئے، ان کا یا رسول اللہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے جوتے لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے روگردانی کرو، عناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ یعنی کس شخص کو پتا چل گیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اب اس کو نہیں مان رہا، چاہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے بزرگ یہ کہتے تھے میں یہ کیوں مانوں، اس کا مطلب ان کو مجھ سے بہتر آتا ہوگا، یہ تکبر ہے۔ ایک بندے کو پتا چل گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اب وہ اتنی اکڑ میں آیا کہ وہ بجائے اس سنت پہ عمل کرنے کے معاشرے کے ڈر سے سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کے اندر تکبر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ عاجزی اللہ کے سامنے کرنی تھی، وہ کی ہوئی ہے عوام کے سامنے کہ عوام کے ڈر سے نماز نہیں پڑھا رفع الیدین کے ساتھ۔ عوام کے سامنے تو کوئی آپ نے عاجزی نہیں کرنی ہوتی، عاجزی تو اللہ کے لیے، عوام کے لیے صرف یہ کہ عوام کے سامنے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ ان کو آپ ذلیل کریں۔ آپ نے اچھا لباس پہننا ہے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائے، جو ہے نا کہ دوسروں کو حقیر جاننا۔ اور دیکھیں اللہ نے کیسا غرور توڑا ہے ہمارا۔ نماز میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام یعنی صفوں کو سیدھا کرواتے تھے تو پاؤں سے پاؤں کو ملا دیتے تھے، فزیکلی، یلزقو کے الفاظ ہیں، فزیکلی ملاتے تھے۔ اور اس چیز کا آپ کو ادھر تو اتنا احساس شاید نہ ہو، آپ کبھی حج اور عمرے کے لیے جائیں اور کوئی آپ کے ساتھ حبشی پاؤں ملا کے کھڑا ہو جائے نا، تو آپ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کو بڑا عجیب فیل ہو رہا ہوگا۔ ظاہر ہے جو ایک بالکل کالا سیاہ پاؤں بندے کو بعض اوقات دل میں تھوڑا سا فیل ہوتی ہے چیز، تو اللہ نے یہ غرور توڑا ہے کہ امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو، وہ اپنے جسم کے ساتھ جسم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں گے تاکہ ان کی یہ بیچ میں تکبر ٹوٹ جائے کہ اللہ کے سامنے اس بنیاد کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ کے اوپر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پہ، جو سورۃ الحجرات میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پرواہ نہیں، اس کو ہونی بھی نہیں چاہیے، اس نے تو خود سورہ حجرات کی اس آیت کا آغاز اس سے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ کے حضور یہ نہیں ہے کہ کسی کا رنگ کیا ہے۔ تو عاجزی اور اسی طریقے سے نمائش، ان کے درمیان بیلنس آپ نے رکھنا ہے۔ باقی شہرت کے لباس سے جس حد تک بچ سکتے ہیں وہ بچیں۔ اس میں ایک اور حدیث ہے جس کو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جس سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا۔ اور یہ حدیث بیان کر کے فوراً وہ کہتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے گا وہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ یہ اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ان سے یہ پوچھے کہ مولانا یہ اپنی جیب میں جو سمارٹ فون ہے ذرا یہ نکالیں، یہ کون سے غوث کتب ابدال نے بنایا ہوا ہے، یہ اس میں آپ کی گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے؟ جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی؟ آپ کے گھر میں جو جتنے انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہیں، کسی رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی کوئی اس طرح کی چیز بنا سکے، تو آپ کی مشابہت پینٹ شرٹ میں کیوں گھس گئی ہے؟ وہ مشابہت وہ ہے جو کسی کی مذہبی ایکٹیویٹی میں مشابہت ہو، مثلا کوئی ماتھے پہ سندور لگا لیتا ہے، سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے، گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے، ٹائی نہیں، ٹائی سلیب میں نہیں آتی، ٹائی تو ہندو بھی باندھتے ہیں، مسلمان بھی باندھتے ہیں، سکھ بھی باندھتے ہیں، عیسائی بھی باندھتے ہیں۔ اگر یہ مذہبی نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے بھی ٹائی لگائی ہوتی، اس نے سلیب لٹکائی بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ مشابہت ہیں جو مذہبی ایکٹیویٹیز کی مشابہت ہیں، وہ آپ کسی قوم کے ساتھ کریں گے تو قیامت والے دن ان میں شمار کیے جائیں گے۔ باقی تو ہر چیز میں اب مشابہت ہو رہی ہے، کیا کریں؟ ہمارے تو قرآن گوروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں اس پہ چھپ رہی ہیں، تو یہ مشابہت وہ نہیں ہے۔
جو مذہبی مشابہت ہے. باقی تو ٹیکنالوجی جو ہوتی تھی وہ تو اس وقت بھی ٹیکنالوجی تو کہیں سے بھی امپورٹ کی جاتی تھی. مثلا ہند کی تلوار مشہور تھی عرب کے ملکوں میں، المہند کہا جاتا تھا اسے. او المہند علی المفند یہ چوں نکلیا ہوا ہے. تو حالانکہ اس وقت تو یہاں پہ سارے گمراہی تھی، لیکن تلواریں یہاں کی مانی جاتی تھی کہ ہند کی تلوار ہے، المہند ہند کی تلوار. تو اب تو ہند کے مفند بھی مشہور ہیں ہر طرف کے. جنہوں نے کتابیں لکھی وہ بھی خود ان کے اندر بھی مفندین موجود ہیں، اور جن کے خلاف لکھی ان میں بھی موجود ہیں. وہ تو کہیں سے بھی لیا جاتا تھا. روٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں جو میری فیوریٹ حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں، اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے. عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابہت والے ہوں جیسے مونچھیں، لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی. تو ان 3 قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. ہائے ہائے. وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ. اچھا میرا خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. آپ بولڈنس کا لیول دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود، بخاری مسلم میں آیا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. اچھا ان کو کسی نے نہیں کہا بڑی متکبرانہ گلاں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے کسی سے چندہ بک نہیں اس کو دی کہ جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب. میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہے اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے، میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے. میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں. 80 صورتیں 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے. آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں. اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تہجد میں سن کے 80 صورتیں اس نے زبانی یاد کر لی. تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے. یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے. یہاں آپ اکابرین سے، مفتیات سے، بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتا لگ گیا کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں جسم میں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. اچھا اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی ہیں. اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خلقت ہے. حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے. اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں. اور ناخن کاٹنا، 5 چیزیں: مونچھیں، بغلوں کے بال، زیر ناف 3، چوتھی چیز ختنہ، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا. اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے.
یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دی ہے. اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے, کم از کم 40 دن, اس سے لمبا گیپ نہ آئے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو 3 طریقے سے خلقت بدلتی ہیں, ٹیٹو بنوا کے, دانتوں میں گیپ بنوا کے, یا چہرے کے بال اکھاڑ کے, یا پلکنگ کر کے, یا آئی بروز بنا کے, اب یہ آج کے ماڈرن دور میں. تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی, کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں رک جاؤ. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے, حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو, جس سے روک دیں رک جاؤ. یعنی تمہیں دینے سے روک دیا, کسی اور کو دے دیا, تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں, حضور تو سینئرز کو دیتے ہی کام تھے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیں نا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے, یہ نیچرل چیز ہوتی ہے. اور جو نیو کمرز تھے ان کو, جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر. 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا. جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں. اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اچھا, وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے, زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے, جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے عین موقع پہ اسلام قبول کر لیا ہے اور جب مال غنیمت ہے تو انہی کو دے دیا ہے. حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کرے. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ چلوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں, ہمیں آپ چاہیے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں, ہمارا عذر قبول کر لیں, ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا. آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. یہ ہوتے 295C لگوا دیتے. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا, اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی. ان کے تحت وہ سارے صحابہ انصار مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی, کیونکہ عذر. پھر وہ اگلا معنی کریں گے نہیں حضور خود تو معاف کر سکتے تھے, ہم نہیں معاف کریں گے. بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا, وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے. واہ واہ, تو ایڈو سٹیٹس ہے, گلا سنو انہاں دی. آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو, اب ساری باتیں ختم ہو گئی. اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے. یعنی کوئی کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی کے بارے میں اس زمانے میں. یہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی, شرمندہ ہو کے باہر نکلی. ان کا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے, نہ یہ اور نہ پلکنگ. تو آپ نے فرمایا کہ سن لے, اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی. کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس حدیث میں کتنے لیسنز ہیں یار. اس حدیث پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس حدیث سے کہ صحابہ کرام احادیث کو جنرلائز کر کے, آیات کو جنرلائز کر کے گاڈ اورینٹڈ ہوتے تھے, اس میں سے وہ رزلٹ نکالتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.